دیکھیں ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی، دنیا کا ہر مسلمان وہ دیندار بھی ہے اور دنیا دار بھی ہے۔ جس نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا، بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ دیندار ہو گیا۔ اب وہ چاہے کوئی بزنس مین ہو، تاجر ہو، کاروبار کرنے والا بندہ ہو، یا پھر کھیتی باڑی کرنے والا کوئی کسان ہو، یا فاوڑے چلانے والا، رکشے کھینچنے والا کوئی مزدور ہو، یا پھر مجھ جیسا ٹوپی امامے والا کوئی مولوی ہو، وہ اللہ رسول کو مانتا ہے تو دیندار ہے، وہ قبر و حشر پر ایمان رکھتا ہے تو دیندار ہے، اگر وہ آخرت کو مانتا ہے تو دیندار ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کے پاس روٹی کپڑے کا انتظام ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، خاندان رشتہ دار والا ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ دنیا دار بھی ہے۔ ہر مسلمان دنیا دار بھی ہوتا ہے اور دیندار بھی ہوتا ہے، لیکن شیطان نے کیا کیا ہے؟ ہمارے بیچ شیطان نے آ کر کے ایک بندہ جو روزہ نماز کرنے والا تھا اس کو آ کر کے بتا دیا کہ بھائی تم دیندار ہو، اور ایک بندہ جو روپیہ پیسہ کما رہا تھا، محنت کر رہا تھا، مزدوریاں کر رہا تھا، اور اپنے بال بچوں کے لیے وہ حلال کمائی رزق حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، اس کو آ کر کے بتا دیا کہ بھائی تم دنیا دار ہو۔ اب وہ بندہ جس کو بتایا کہ تم دنیا دار ہو، کیونکہ تم پیسہ کماتے ہو، تم محنتیں کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو وہ ایک طرح سے دین سے اس میں دلچسپی اس کی ختم ہو گئی، چونکہ اس کے کان میں شیطان نے پھونکا نا کہ تم دنیا دار ہو، تو وہ مایوس ہو گیا ایک طرح سے۔ اور ایک بندہ کہ جو روزہ نماز کرنے والا تھا، جس کو بتایا کہ تم دیندار ہو، اب یہ دیندار کا لفظ سن کر کے اس کے اندر ایسا غرور آیا، ایسا تکبر اس کے اندر پیدا ہوا، اور ایسی نخوت آ گئی کہ اب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے سمجھنے لگا کہ میرے علاوہ ساری دنیا جہنمی، ایک دنیا میں صرف میں فرشتہ ہوں، باقی سب شیطان یہاں بستے ہیں۔ اس وجہ سے یار معاملہ بڑا خراب ہوا ہمارے یہاں۔ یہ جو تصور ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے نا کہ جو پیسہ کمانے والا ہے، جو محنت مزدوری کاروبار کرنے والا بندہ ہے، وہ دنیا دار ہو گیا، اور جو صرف روزہ نماز تک محدود ہے، مسجد مدرسے میں لگا رہتا ہے، تو وہی دیندار ہے۔ تو یہ جو تصور ہے نا، یہ شیطانی تصور ہے، اور یہ اسلامی تصور کے بالکل خلاف ہے۔ دیکھو اللہ کا قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا دار وہ نہیں ہے کہ جو یار پیسے کماتا ہے، جو بزنس کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اور جو اپنی بیوی بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، یا جو اپنی قوم سماج کی سیوا کرنے کے لیے یار بھاگ دوڑ کرتا ہے، تگ و دو میں لگا رہتا ہے، وہ بندہ دنیا دار نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے دنیا دار تو وہ ہے کہ جو صرف دنیا ہی میں لگا رہتا ہے، اور اس دنیا کے چکر میں وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھا ہے، اس کو رب رسول کی یاد نہیں آتی ہے، اور پھر اسی دنیا کی لالچ میں اور دنیا کمانے کے چکر میں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، مکاریاں بھی کرتا ہے، 2 نمبری بھی کرتا ہے، دھوکے بھی دیتا ہے، دوسروں کا حق بھی مارتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو مطلب دنیا کے چکر میں بالکل آخرت کو نظر انداز کر دے، وہ بندہ قرآن کی نظر میں دنیا دار ہے۔ لیکن جس کے دل میں رب رسول کا ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے، اور وہ ایمانداری کے ساتھ پیسے کما رہا ہے، بزنس کھڑا کر رہا ہے، گاڑیوں سے چل رہا ہے، اور اپنی بیوی بچوں کے شوق پورے کر رہا ہے، خود بھی اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روزہ نماز بھی کرتا ہے، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرتا، ایمانداری کی کمائی کر رہا ہے، تو وہ بندہ ساری دنیا سمیٹ کر کے قدم میں رکھ لے، تب بھی وہ دنیا دار نہیں ہے، بلکہ وہ دیندار ہی ہے قرآن کی نظر میں۔ دیکھو ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ جوتے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے خود یا پھر ان کے جوتے دے کر کے کسی دوسرے بندے نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جوتے بڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، تو شاید یہ دنیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ ایسا نہیں ہے، یہ خوبصورت جوتے پہننا، اچھے لباس پہننا
خوبصورت گاڑیوں سے چلنا اور عالی شان خوبصورت گھر مکان بنوانا اور ٹھاٹ باٹ اختیار کرنا، وہ ٹھاٹ باٹ کہ جس سے انسان گھمنڈ نہ کرے، غرور نہ آئے اس کے اندر، اور وہ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھے، اپنے سے کمتر نہ سمجھے. تو پھر اگر وہ ٹھاٹ باٹ اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے، وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھے کھانے کھا رہا ہے، اچھی گاڑیوں سے چل رہا ہے اور اچھے مکانات بنا رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ جمال کا مالک ہے، اس نے جمال کو یعنی خوبصورتی کو پیدا فرمایا اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لہٰذا خوبصورتی اختیار کرو، خوبصورت کپڑے، خوبصورت گاڑیاں اور خوبصورت لباس سے کوئی دنیا دار نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اگر ایسا اللہ نے نوازا ہے، اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کی نعمتوں کا اثر آپ کی لائف سٹائل سے جھلکنا چاہیے. اور اس پر اگر آپ کی نیت اچھی ہو جا رہی ہے کہ مثلا بھائی ہماری قوم، ہم پیسے کمائیں گے تو قوم کا سہارا بنیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بیوی بچوں کے جائز شوق پورے کریں گے، اور کوئی ہمیں عبد الپنچر والا کہہ کر کے تانا نہیں دے پائے گا. تو اس طرح کی اگر نیتیں تمہاری پاک ہو جاتی ہیں نا، تو اس پر پھر تو تمہیں ثواب بھی ملے گا. اور اس طرح تمہارا بنٹھن کر کے شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلنا کہ جس سے اسلام کی شان و شوکت جھلکے، مسلمانوں کی عظمت جھلکے، تو پھر یہ تمہارا بنٹھن کر کے نکلنا ایک طرح سے عبادت بھی لکھا جائے گا. تو یہ جو دین اور دنیا کا ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ بھئی جو اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی گاڑیوں سے چلتا ہے، خوبصورت گھر بنواتا ہے، تو وہ دنیا دار ہو گیا. اور بھئی ہم دیندار ہیں تو بس ہمارا کام ہے صرف روزہ نماز ہی کرتے رہنا، دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں لینی چاہیے، تجارت بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اور باقی معاملات میں دنیا کے نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ بالکل غلط تصور ہے. دیکھو ہر مسلمان پہ نا دو طرح کے حقوق واجب ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ جس کو ہم لوگ عبادت کہتے ہیں، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اور یہ جو حقوق اللہ ہے نا، اسی کی ادائیگی کو عام طور پر ہمارے ہاں دینداری سمجھا جاتا ہے. اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق العباد مطلب جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے دوا پانی کا انتظام کرنا، بیوی بچوں کی پرورش کرنا، بھائی بہنوں کا خیال رکھنا، خاندان رشتہ دار کا خیال کرنا، اگل بگل پڑوس میں بسنے والے غریبوں، لاچاروں، مجبوروں کا دیکھ بھال کرنا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب حقوق العباد میں آتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو محنتیں بھی کرنی ہوں گی، پیسے بھی کمانے ہوں گے، روزگار بھی تلاش کرنا ہوگا، نوکری بھی ڈھونڈنی پڑے گی، کچھ بھی کرنا پڑے گا نا گھر چلانے کے لیے، خاندان رشتہ دار کو سنبھالنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب حقوق العباد ہیں. اور انہی تمام چیزوں کی ادائیگی کو عام طور پر ہمارے یہاں دنیا داری سمجھا جاتا ہے. تو اگر حقوق العباد کی ادائیگی دنیا داری ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی دین داری ہے، تو اگلی بات سنیے، کوئی بھی مومن اور مسلمان اس وقت تک کامل مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر یہ دونوں چیزیں آ نہ جائیں. وہ جب تک یہ دونوں چیزیں، یہ جس کو ہم دنیا داری اور دینداری کہہ رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر کے نہیں چلے گا، وہ رب رسول کی نگاہ میں کامل مومن مسلمان ہی نہیں ہوگا. نہ وہ کامل ہوگا جو صرف حقوق اللہ میں لگا ہوا ہے اور حقوق العباد کو نظر انداز کر رہا ہے، اور نہ وہ کامل ہے کہ جو صرف حقوق العباد میں لگا ہوا ہے اور حقوق اللہ کو نظر انداز کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں، دین اور دنیا میں بیلنس، اور یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن پیدا کرنا، یہی اصل میں ایک کامل مومن اور مسلمان کی علامت ہے. دیکھو ایک صحابی تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور بڑے صوفی صحابی تھے. کہتے ہیں ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر مہمان بن کر کے گئے، تو انہوں نے حضرت ام دردہ کو دیکھا جو حضرت ابو دردہ کی اہلیہ تھیں. ان کو دیکھا نا کہ وہ بہت معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کوئی خاص زیب و زینت انہوں نے، جیسے ایک شادی شدہ عورت کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن ٹھن کر کے رہے، تو ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. بہت سادہ کپڑے پہنے ہوئی تھیں اور بڑے ایسے ہی عام انداز میں وہ زندگی بسر کر رہی تھیں. تو حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ کے بھائی تھے، انہوں نے اپنی بھابھی کی حالت دیکھی نا، تو انہوں نے کہا کہ بھابھی آپ نے ایسا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے،
آپ اتنا معمولی کپڑا پہن کر کے رہتی ہیں اور بھیا کے لیے مطلب کوئی زیب و زینت نہیں اختیار کرتی ہیں. تو حضرت ام درداء نے فرمایا کہ میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ ابو درداء تو دنیا سے بے رغبت ہو گئے ہیں، ان کو ہم میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، دلچسپی ہی نہیں ہے، تو میں کس کے لیے بن اٹھنوں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جب کھانے کا وقت آیا اور دسترخوان سجا دیا گیا، کھانا لا کر کے حاضر کر دیا گیا، تو حضرت ابو درداء نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ بھائی تم کھانا کھا لو، میں روزے سے ہوں. تو یہ بات حضرت سلمان کو بہت عجیب لگی اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے. یہ مہمانوں کے حقوق میں سے ہے کہ گھر پہ کوئی مہمان آئے نا، تو اگر تم نفلی روزہ ہو تو نفلی روزہ توڑو اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، ورنہ اگر تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاؤ گے تو مہمان کو تکلف ہوگا تمہارے گھر میں کھاتے ہوئے. اور اسی لیے ہماری شریعت میں یہ عید بقرعید کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ حرام کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ عید بقرعید کے دنوں میں مہمان زیادہ تر گھروں میں آتے ہیں اور اس دن گھر کا مالک روزہ رکھ لے اور وہ منہ بنا کر کے بیٹھا رہے تو جو مہمان آئیں گے وہ کھانا کیسے کھائیں گے؟ ان کو تکلف محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی وہ کھل کر کے کھا پی نہیں پائیں گے. اس لیے فرمایا گیا کہ مہمانوں کے یہ حقوق میں یہ بات رکھی، مہمان گھر پہ آئے تو یار اچھے سے اس کے ساتھ پیش آؤ اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کرو. اس لیے عید بقرعید کے دنوں میں ہمارے ہاں روزہ رکھنا جائز نہیں ہماری شریعت میں. حضرت سلمان فارسی نے جب کھانے کے لیے کہا تو حضرت ابو درداء نے کہہ دیا کہ بھئی میں روزے سے ہوں. تو حضرت سلمان نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک تم ہمارے ساتھ نہیں کھاؤ گے. تو حضرت ابو درداء نے بہرحال اپنا روزہ توڑا اور وہ کھانا شروع کر دیے. اب پھر رات جب ہوئی نا تو سارے لوگ تو اپنے سونے کی تیاری آرام میں لگ گئے، لیکن حضرت ابو درداء نے مصلی اٹھایا اور وہ عبادت کی تیاری میں لگ گئے. تو اب حضرت سیدنا سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء سے فرمایا کہ میرے بھائی یہ جو آپ کر رہے ہو نا یار ہمارا دین اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. ہمارے اوپر جہاں اللہ کے کچھ حقوق ہیں وہیں ہمارے جسم کے بھی کچھ حقوق ہیں اور ہمارے بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، لہذا تم ہر حقدار کو اس کا حق دو. ٹھیک ہے تم وقت پہ نماز پڑھو، روزے رکھو، سب کچھ کرو، حقوق اللہ ادا کرو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے جسم کو آرام بھی پہنچاؤ، اچھے کھانے بھی کھاؤ اور اپنی بیوی بچوں کے بھی برابر حقوق ادا کرو، ان کا بھی خیال رکھو. یہ نہیں کہ حقوق اللہ میں مگن ہو کر کے بس صرف تم اللہ ہی اللہ کرتے رہو اور ساری دنیا کو بھاڑ میں جھونک دو. ماں باپ مر رہے ہیں مرنے دو، بیوی بچوں کو دوسروں کے سارے چھوڑ دو. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، ہمارا دین اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. آپ دیکھیے ایک صحابی رسول تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہتے ہیں نا ان کا جب آخری وقت آیا، ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور ورثہ میرے وارث لوگ بہت تھوڑے ہیں، تو کیا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ بھائی مجھے زیادہ ثواب ملے گا اور دین کی خدمت ہوگی وغیرہ، ان کی اپنی جو سوچ رہی ہوگی. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ سارا مال صدقہ مت کیجئے. تو انہوں نے کہا تو کیا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، 2 حصے اپنے گھر بار کے لیے، وارثوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور 1 حصہ پورا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ساتھ تم اپنے بعد اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے بعد انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا کر کے جاؤ. یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی آپ کماتے رہے، اللہ نے نوازا اور تم ساری کمائیاں صرف عرس میں خرچ کرتے رہے، قوالیوں میں اڑاتے رہے، پیر صاحب کو نذرانہ دیتے رہے، جلسے کراتے رہے اور مسجد مدرسے بنواتے رہے، اور ماں باپ کھانس کھانس کر کے چارپائی پہ مرتے رہے، ان کے دوا پانی تک کا انتظام نہیں کیا، بیوی بچوں کی خواہشیں چھوڑو بنیادی ضرورتیں تک پوری نہیں کی. یہ کیا مطلب دنیا فانی ہے تو سارا مال صرف اللہ کی راہ میں لٹا دو؟ میرے حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ انسان کے لیے وہ ہے جو وہ اپنے قریب کے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرے. حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کے دوا پانی کا التزام اور ان کی بنیادی ضرورتیں اور جو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، ان کے جائز شوق پورے کرنا، ان کو ہوٹلوں میں کھانا کھلانا، اچھی گاڑیوں سے لے کر کے چلنا، ان کے لیے اچھا گھر بنوانا، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب فضول ہے، یہ سب دنیا داری ہے؟
میرے بھائی یہ دنیا داری نہیں ہے، بلکہ یہ سب اگر تم حلال طریقے سے کر رہے ہو اور پاک نیت کے ساتھ کر رہے ہو نا، تو یہ سب دینداری ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اگر حلال کمائیاں لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو تو تمہارے بیوی بچوں کے منہ میں جتنے لقمے جائیں گے، ایک ایک لقمے پر اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمہارے لیے تو عبادت ہے۔ لہٰذا یہ دین اور دنیا کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے نا، یہ کانسیپٹ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ شیطانی تصور ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا دار وہ نہیں ہے کہ جو اللہ سے دنیا اور آخرت کی بہتری مانگتا ہے، وہ دنیا بھی اپنی اچھی بنا رہا ہے اور آخرت بھی اچھی بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے۔ فرماتا ہے قرآن کہ دنیا دار وہ ہے کہ جو صرف دنیا ہی میں لگا رہتا ہے اور اسی دنیا کے چکر میں پھر وہ رب رسول کو اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے۔ پھر ایسے بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ روزہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رسول سے ڈرتا ہے، اور وہ کسی کے ساتھ بے ایمانی، دھوکہ دھڑی، دو نمبری نہیں کرتا ہے، جھوٹ مکاری نہیں کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ وہ پیسے کماتا ہے، تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، یا پھر وہ سیاست کر رہا ہے، ودھایک، پردھان، ایم پی شیمپی بن کر کے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، مظلوموں کا سہارا بنتا ہے اور اپنے لوگوں کی وہ سیوا کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، تو وہ شخص دنیا دار نہیں بلکہ دیندار ہے، اور اللہ رب العزت اس کی نیت اگر اچھی ہے تو ان تمام چیزوں پہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کوشش کیجئے آپ بھی سیاست میں آئیے اور بڑے سے بڑا بزنس کھڑا کیجئے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کیجئے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔